مکے والو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تم سب کا نبی بن کر آیا ہوں، ساری کائنات کا رسول بن کر کے آیا ہوں، حیوانات، جمادات، نباتات، ساری کائنات کا نبی اور رسول بن کر کے آیا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام انسان نہیں تھے، بلکہ مکے کے سب سے بڑی عدالت کے قاضی القضات تھے۔ کوئی فیصلہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتا تھا جب تک ہمارے صدیق کی اس فیصلے کے اوپر مہر نہ لگ جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے شریف سے باہر تشریف لے گئے تھے ملک شام، دن بھر مقدمہ سنا، فیصلہ لکھا، رات کو سو گئے۔ خواب میں کیا دیکھا کہ ایک آسمان سے نورانی شعاع آئی ہے، نور آیا ہے اور میری گود میں آ کر سما گیا ہے۔ آپ خواب سے بیدار ہوئے، لوگوں سے اپنا خواب بیان کیا، چوکیدار کو آواز دیا، سارے مہمانوں کو بلایا، یہاں تک کہ توریت کے حافظ کو بلایا، انجیل کے عالم کو بھی بلایا، مقرر کو بھی بلایا، محرک کو بھی بلایا، خطیب کو بلایا، سارے کو بلا کر کے اکٹھا کر کے جمع کر کے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ رات میں سویا تھا، ایسا ایسا خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک نور آیا ہے اور میری گود میں آ کر سما گیا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، جس کی سمجھ میں جو آیا سب نے خواب کی تعبیر بیان کی۔ اسی مجمع کے اندر ایک بوڑھا راہب بھی بیٹھا ہوا تھا، جو توریت کا بھی حافظ تھا، انجیل کا بھی عالم تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور کہا ابو بکر یہ بتاؤ آپ کون سے علاقے سے آئے ہو؟ کہا عرب سے آیا ہوں۔ عرب کی کون سی سرزمین سے آئے ہو؟ کہا مکہ مکرمہ سے آیا ہوں۔ کہا وہاں کوئی تیرا دوست تو نہیں ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا ہاں میرا دوست ہی نہیں، وہ تو سب غریبوں کا غمگسار ہے، یتیموں کا ماوا و ملجا ہے، میرا دوست ہی نہیں، وہ تو سب کا سہارا ہے۔ کہا یہ بتاؤ اس کے والد کا نام عبداللہ تو نہیں ہے؟ سبحان اللہ کہو سبحان۔ اس کے دادا کا نام عبد المطلب تو نہیں ہے؟ کہا بالکل سچ کہا ہے۔ قبیلہ قریش سے تو تعلق نہیں رکھتا ہے؟ کہا بالکل سچ کہا ہے۔ کہا اور آگے یہ بتاؤ کہ اس کے خاندان کا کوئی آدمی کعبہ کا متولی تو نہیں ہے؟ کہا بالکل سچ کہا ہے۔ وہ بوڑھا پوری طاقت سے اٹھا، مجمع کو چیرتا ہوا حضرت ابو بکر صدیق کے پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا اے ابو بکر وہ تیرا دوست ہی نہیں ہے، وہ تو رب کا دلدار ہے، امت کا غمخوار ہے اور سارے نبیوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ، سارے نبیوں کا سردار ہے۔ اور ابو بکر یہ میں تمہیں بتاؤں، اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ مکے کے لوگ اس جرم میں، اس خطا میں اس کو مکے سے نکال دیں گے، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ غار ثور کی تنہائی ہوگی اور تیری گود میں اسی محمد کی مصطفائی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے بات سنا، سفر منسوخ کر دیا، دورہ منسوخ کر دیا، رخت سفر باندھا اور واپسی کے لیے تیاری شروع کر دیا۔ مکہ مکرمہ آئے، رات کے ٹائم پہ آئے اور گھر آ کر کے اپنی والدہ سے پوچھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کہ یہ بتاؤ مکے کے اندر کوئی واقعہ پیش آیا ہے؟ کہا ہاں واقعہ تو پیش آیا ہے۔ کوئی نئی تازی بات؟ کہا ہاں نئی تازی بات ہے۔ ارے وہ جو تیرا دوست ہے، جس کے ساتھ رہتا ہے، جس کے ساتھ تو قربان جاتا ہے، اس نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق مسکرانے لگے۔ سبحان اللہ۔ کہیں سامان رکھا، ڈائریکٹ سرکار کے دروازے پر آئے، سرکار کے مکان پر آئے اور دروازے پر آ کر دستک دیا۔ سرکار نے دروازہ کھولا، حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار کو دیکھا، سرکار نے ابو بکر صدیق کو دیکھا اور پوچھا ابو بکر آ گئے ہو؟ ابو بکر آ گئے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ آ گیا ہوں۔ کہا میں نے کیا سنا ہے، ایسا ایسا معاملہ ہے، آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اللہ الصمد۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جیسے کہا، سرکار نے فرمایا
اے ابو بکر، اس بوڑھے راہب نے تو سچ ہی کہا ہے، سبحان اللہ، اس بوڑھے راہب نے سچ ہی کہا ہے یا رسول اللہ، وہ تو ملک شام کا معاملہ تھا، میں تھا یا وہاں کے لوگ تھے، آپ کو کس نے بتایا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابو بکر، جس نے مجھے نبی بنایا اسی خدا نے مجھے سارا واقعہ بتایا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا کہنا تھا۔ حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرات، سرکار فرماتے ہیں کہ جس لوگوں کو میں نے دین کی تبلیغ کیا، دعوت دیا، اسلام کی دعوت دی، سب نے کہا میں سوچ کر کے بتاؤں گا، دوستوں سے مشورہ کر کے بتاؤں گا، لیکن ابو بکر میرا وہ یار ہے کہ میں نے کہا اے ابو بکر، اس راہب نے سچ کہا ہے۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، جب تک صدیق کے جان میں جان ہے تیری محمد کے میم پر قربان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، ہوا میں بلند کیا اور کہا اے لوگوں دیکھ لو، یا ابا بکرین انت صاحبی فی الدنیا والآخرہ، اے دنیا والو، ابو بکر میرا دنیا کا بھی ساتھی ہے اور آخرت کا بھی ساتھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ، ابو بکر صدیق نے سب سے پہلا کلمہ پڑھا۔ کچھ لوگ کہیں گے نہیں جی نہیں، کلمہ تو سب سے پہلے مولا علی نے پڑھا ہے، حضرت خدیجہ نے پڑھا ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ان کی بات مان بھی لی جائے کہ حضرت مولا علی نے کلمہ پہلے پڑھا، حضرت خدیجہ نے کلمہ پہلے پڑھا، ان کی بات اگر مان بھی لی جائے تو مکے والے کو معلوم ہوا کہ مولا علی نے کلمہ پڑھا ہے، تو مکے والے نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بچوں کی کیا، جب کلمہ پڑھا حضرت مولا علی تو چھوٹی عمر کے تھے، بچے تھے، سب سے چھوٹے بچے تھے، لوگوں نے کہا کوئی بات